اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم جلوہ نور جو کتاب ہے علم و عمل پبلیکیشن کے توسط سے وہ لکھی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی اس میں احادیث ہیں۔ دن کی مناسبت سے امام حسن مجتبیٰ کریم آل محمد کی جو ہے احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مسجد میں جانے کے فوائد۔ امام نے کہا جو شخص مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے اسے 8 میں سے 1 فائدہ ضرور ملتا ہے۔ یعنی کہ اب جیسے آج کل جو ہے مساجد بند ہیں اور بڑی تکلیف ہے کہ ہم روزے جا کے وہاں پہ اپنا ٹائم اچھا گزارتے تھے، نمازیں ہوتی تھیں، دعائیں ہوتی تھیں اور مساجد میں روزے کھلتے تھے، بہت ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا، کہ نماز ہوتی تھی، جماعت کی نماز ہوتی تھی۔ تو کرونا وائرس کی طرف سے سب کچھ، اس کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تو امام کی یہ حدیث پڑھ کے بڑا ہی اچھا لگا کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا کہ ہم دوبارہ سے مساجد کھلیں گی، اللہ کا ذکر ہوگا اور ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان ملے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 8 میں سے 1 فائدہ ضرور ملتا ہے۔ مضبوط نشانی، یعنی کہ آیات الہی کو سمجھنا۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے رسول اور دین کی باتیں مساجد میں ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے مفید دوستی، مضبوط دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ تیسرا ہے کہ نیا علم، ہر وقت انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات پتہ چلتی رہتی ہے۔ پھر چوتھا ہے آتی ہوئی رحمت پروردگار عالم نازل ہوتی ہے۔ پھر 5واں ہے ہدایت دینے والی کوئی بات، یعنی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ پھر 6 ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے۔ پھر 7ویں یہ ہے کہ خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز، اور 8واں یہ کہ خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ دیکھیں قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں ایک مسجد بھی ہوگی کہ لوگ نزدیک رہنے کے باوجود اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد سے حاصل ہونے والے انفرادی اور اجتماعی فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو امام نے مسجد میں جانے کے فوائد 8 فوائد بیان کیے اور پھر کہا کہ کم از کم 1 فائدہ تو آپ کو حاصل ہو ہی جائے گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا آنکھ، کان اور دل۔ دیکھیں خداوند متعال نے انسان کو جسم اور اس کے اعضاء اس لیے عطا کیے ہیں کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آنکھ دنیا میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر نیک راہ پر چلے، کان وہ سنے جو اسے اس کے راستے پر چلنے میں مدد دے، اور دل شکوک و شبہات سے پاک اور یقین اور اطمینان سے مزین ہو۔ اس وجہ سے امام کان، آنکھ اور دل کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، بہت ہی سمجھنے کی بات ہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ تو عزیزان گرامی کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنی چھوٹی مختصر لیکن کتنی بہترین۔ آج کل کے دور کے حساب سے تو آپ دیکھیں کہ اتنا سوشل میڈیا اس حد تک آ گیا ہے کہ انسان جو ہے نا اچھائی کی کوئی بات نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، بس جھوٹ اور جھوٹ۔ تو کیا کریں، ایسے موقع پہ امام کی احادیث جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کم از کم اپنے کو تو بچائیں، سب سے پہلے اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے پھر دوستوں کو بچائیں، جہاں تک آپ کا جو حلقہ احباب ہو وہاں تک امام کی یہ حدیث پہنچائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ پھر امام فرماتے ہیں لفظوں سے محبت کا اظہار۔
تم میں سے جو شخص اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کی پیشانی کے نورانی مقام یعنی جائے سجدہ پر بوسہ دے. یعنی یہ جو پیشانی ہوتی ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سجدہ کرتے ہیں، نہیں تو کبھی کبھی نشان بھی پڑ جاتا ہے اس کا. تو امام نے کہا کتنی خوبصورت بات ہے کہ جائے سجدہ پر بوسہ دے. کہ اخوت اور برادری صرف دل ہی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے. میل ملاپ رکھنا، تحفے تحائف دینا، صمیم قلب سے مصافحہ کرنا اور بوسہ لینا وغیرہ اس اظہار کے مختلف طریقے ہیں. لیکن امام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا یہ ہے کہ مقام سجدہ، تاکہ دونوں کو خدا یاد آ جائے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ایک دوسرے کی پیشانی پہ اس جگہ بوسہ دیں گے کہ جہاں پہ انسان کی سجدے کا نشان ہوتا ہے یا نہیں بھی ہے مگر وہ سجدہ کرتے، تو دونوں کو یہ یاد آ جائے گا کہ اس زبان سے ان ہونٹوں سے ہمیں کسی تیسرے انسان کی غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، کوئی ہم نے غلط بات نہیں کرنی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کتنی ڈیپتھ میں چلی جاتی ہیں. پھر امام کی ہلاکت کے بارے میں ایک حدیث ہے. امام نے ارشاد فرمایا لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد. تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پا گیا. لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اس کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا. حسد برائی کی بنیاد ہے. یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب دیکھیے کتنا سگے بھائی تھے لیکن حسد اتنی بری بیماری ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کریں گے. تو ان 3 چیزوں سے انسان کو بچا لینا چاہیے. اپنے آپ کو امام فرماتے ہیں تکبر نہ کریں، کہ تکبر نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا کہ اس نے کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. پھر لالچ نے جو حضرت آدم کو جنت سے شیطان نے لالچ دلا کے نکلوایا، اور حسد نے دونوں سگے بھائیوں کے درمیان قتل و غارت کی بنیاد رکھ دی. پھر امام نے ارشاد فرمایا نیکی کی بنیاد کیا ہے. امام کی حدیث ہے میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور تفکر جاری رکھنے کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ تفکر یعنی غور و فکر کرنا ہر نیکی کے ماں باپ ہیں. خدا کی عبادت اور تقوی کی بنیاد غور و فکر سے ہے. انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا واقعتاً عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے. ایسی عبادت اور تقوی دائمی ہے. لیکن اگر صرف اور صرف خوف کی وجہ سے تقوی اختیار کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ دیر پا نہیں ہوگا. تقوی یہ ہے کہ ہر وقت گاڈ کانشیس ہو، یعنی اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر یقیناً انسان جو ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کرے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.